ایمان والا سنو، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرا سونا پترا سنا حال کے جہاں خواب دٹھائی ٹھٹا ساتھ کا بعد ایمان والو اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول فرماوے سجنوں سامنے اللہ دا کلام پہ میں بھی دعا پیا منگدا اللہ تو دے بچہ کو قرآن دا قاری بناوے اللہ تو دے بچہ کو با عمل حافظ قرآن بناوے آمین آکھ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب جو دٹھا ہن جب یوسف نے خواب دٹھے انہوں خالق کائنات نے فرمائے میرا سونا پاک محبوبہ او میرا آپ تو کو قصہ سنے نا میں اللہ آپ کا کو قصہ سننا کیا فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن فرمائے سونے جڑا میں اللہ تو کو قصہ پیا سنے نا ڈاڈا رج رج سونا قصہ ہے ایمان والو قرآن دے اندر آدم علیہ السلام دا قصہ میں موجود ہے قرآن دے اندر جناب حضرت نوح علیہ السلام دا قصہ بھی موجود ہے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ بھی موجود ہے قرآن دے اندر جناب حضرت اسماعیل نبی دا قصہ بھی موجود ہے قرآن دے اندر جناب حضرت یونس نبی دا قصہ بھی موجود ہے قرآن دے اندر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ بھی موجود ہے لیکن کہیں کسے دے متعلق اللہ اے نہیں فرمایا کہ کلیم دا ڈاڈا سونا قصہ ہے خلیل اللہ دا ڈاڈا سونا قصہ ہے اللہ دی قسم نانا جب یوسف علیہ السلام دے ذکر دیواری آئی ہے تو خالق کائنات نے فرمایا سونا جڑا میں اللہ تو کو قصہ پیا سنے نا ڈاڈا سونا قصہ ہے رج رج سونا قصہ ہے جڑے ذکر کو خود خدا سونا کیوں کتنا سونا ہو سی قرآن ایمان والو اللہ دا قرآن ہے کیا فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام ابے دی گود دن ستے پیان خواب دی ٹھونے نیندر اکھن گئی ہن اپنے ابے دے نال گال ہی پہ کریں دن قرآن ہے کیا فرمایا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حضرت یوسف علیہ السلام آکھن لگے قرآن دے لفظاں دے غور فرماؤ اِذْ قَالَ یوسف جب آکھن لگے جناب حضرت یوسف علیہ السلام آکھن لگے یا ابا تے اے میرا ابا اے میرا ابا نوجوانوں سنو خالق کائنات نے قرآن کریم دن فرمائے یوسف نبی نے اپنے ابے کو نا دے نال نہیں پکاریا انہی فرمایا یا یعقوب اے یعقوب انہی فرمایا بلکہ فرمائے نے یا ابا تے فرمائے نے اے میرا سونا ابا جی میرا بیٹا یوسف نس کیا آکھنا چاہنے فرمایا انی رأیت 11 کوكبا فرمائے نے ابا میں خواب دے اندر دٹھے میں 11 ستارے ایک سورج ایک چاندر میں یوسف کو سجدہ پہ کریں شہیدہ دائمی آنا حضرت یعقوب علیہ السلام خوش تھی پوے نہ فرمائے نے واہ میرا بیٹا کتنا بڑا خواب دٹھائی لیکن اس آیات مبارکہ دے اندر جڑا مسئلہ ہے او تو میں عرض کرا نہ سکتا تاکہ قصہ اختیار نہ تھی ونجے سجنوں سنو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابے کو نا دے نال نہیں پکاریا
بلکہ فرمایا یا ابتے، اے میرا ابا، انی میں رأیتو ڈٹھم خواب دے اندر 11 کوکبا، ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے، رأیتہم لی ساجدین، میں کو سجدہ تعظیمی پہ کریں دن۔ ایمان والو اللہ واسطے در غور فرماؤ، قرآن کریم دی اس آیات مبارکہ تو ثابت ہے اور رسول اللہ دے فرمان نال بھی ثابت ہے، والدین کو نا دے نال پکارنا حرام ہے، والدین کو نا دے نال پکارنا حرام ہے۔ مثال دے طور میرے نام محمد رمضان ہے، میرا بیٹا ایک ایکڑ دور کھڑا ہوئے تھیا، اتھاؤں سن مریا کہ آکھے محمد رمضانو، یا کہ کریم بخش کو، رحیم بخش، بیٹا ابے کو نا دے نال سننے، شریعت دے اندر باپ کو نا دے نال پکارنا حرام ہے، قطعی طور جائز کہنی کہ ماں کو پتر نا گھن کے سڈے یا ابے کو نا گھن کے سڈے۔ مسلمانوں قرآن دا دے ابے کو نا دے نالی نہ پکارو، ماں کو نا دے نالی نہ پکارو، اماں اور ابا کے پکارو، تے جڑا بیٹا ماں باپ کو گالی کھڑا کھڑیں دے۔ مسلمانوں، اے میرے بھائی حاجی محمد حسین صاحب، اے بھائی الطاف صاحب گیلوال دے اندر آندن، میرے گیلوال دا واقعہ ہے، ایسے ظالم لوگ، ایسے درندے لوگ جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیتا، ماں کو موٹر سائیکل دے چڑھایا، موٹر سائیکل دے چڑھا کے گھر وچوں پڑے اور فراڈی دے نال گھن کے چلے کہ اماں مامے دے گھر چلنے، ماں کو موٹر سائیکل دے بلہائے، بیا بھائی سامنے اتھے موجود ہا، شہر کو بہر آ کے ماں کو قتل نہیں کیتا، ماں دے ٹکڑے کیتے، ماں دے بازو جدا کیتے، ماں دے گوڑے جدا کیتے، بوری دندہ بند کر کے تھانے دندر آ کے سچا۔ لوگوں ماں کافرہ کیوں نہ ہوئے، باپ کافر کیوں نہ ہوئے، ماں باپ جتنا ہی بڑا گناہگار و مجرم کیوں نہ ہوئے، اللہ فرمائے دے خبردار ماں باپ دی بے ادبی نہ کرائے، ماں باپ دی گستاخی نہ کرائے، اے معاملہ انہاں دے میرا ہے، میرا با آپ پوچھتا، لیکن اللہ فرمائے میں اللہ حکم پیا دینا، والوی تو سا اپنے والدین دا شکریہ ادا کرو، انشکر لی والی والدیک، میں رب دا بھی شکر ادا کرو، والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ مسلمانوں حدیث پاک دے اندر ہے، سنو اللہ واسطے، نال نال تبلیغ بھی ہونی چاہیے دیئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا اپنی ماں کو مندہ کٹیں دے، اپنے ابے کو مندہ کٹیں دے، ماں دا مندہ، بہن دا مندہ، بیٹی دا مندہ، ماں باپ کو کہیں جس قسم دے غلط زبان الفاظ نال یاد کریں دے، مدینے والے نبی نے فرمائے زمین و آسمان دے ذرات کو زیادہ اون شخص تے خدا دی لعنت وستی پئی ہوندی ہے جڑا پیو ماں کو مندے پیا کڈے نہ ہوندے۔ ایمان والو، قرآن میرے سامنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھے، حضور نے فرمایا جو اپنے ماں باپ واسطے دعا دے ہاتھ اٹھائی بیٹھے، ادھے اللہ میں نے بڑھلا پیو ماں ہے صحت عطا فرما، اللہ میں نے بڑھلا پیو ماں ہے بیمارن اللہ شفا عطا فرما، اللہ میں نے پیو ماں کو لاد دا محتاج نہ رکھ، اللہ میں نے پیو ماں کو مخلوق دی شرم ساری دو محفوظ فرمامی، اللہ جتنے دین زندگی دین اللہ صحت عطا فرما، جنہاں زندگی دے دی مکمنجن اللہ خاتمہ و ایمان دے فرمامی۔ لوگوں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا نبی سے فرمائے زمین و آسمان دے ذرات کو زیادہ اون شخص ہوتے خدا دی رحمت وستی پئی ہوندی ہے جڑا ماں باپ واسطے دعا بیٹھا منگدا ہوندے۔ اللہ تعالیٰ تو کو میں کو والدین دی محبت ادب احترام نصیب فرماوے، آمین آکھو چا۔ موضوع ہے گال ہٹ کے، لیکن اس آیات مبارکہ دیتا جو انہی وچوں نکتہ نکل دے آکھو دے سناواں چا۔ ایمان والوں درہ سنو، جو پردے دے اندر میریاں ماما میریاں بھیڑا موجود ہیں، میریاں بیٹیاں موجود ہیں، اوی سنیں نوجوانوں تو سمی سنو۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر صحابی رسول آیا، آکے آکھن لگا یا رسول اللہ جی میرا غلام سنا حال کیا سنانا چاہنے، عرض کریں دے یا رسول اللہ میں منت مننا یا منت منی ودا لیکن منت لہانی نہیں سکدا، تیرے اور میرے پاک نبی نے فرمایا آ میرا غلام سنا حال کے جی منت من کے آئے، کیا منت من کے آئے، عرض کریں دے یا رسول اللہ جدہ تسا مکہ پاک وچوں ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف گھن آیا وے سونا، میں بھی مکہ وچوں ہجرت کرن دی کوشش کی تھی لیکن میں کو کافرہ نے ہجرت نہ کران دی تھی، سونا
لوگاں نے میں کو اپنے مکان دے اندر نظر بند کر دیتا میں کو حویلی دے اندر ڈھک دیتوں نے میرے رشتہ دار کافرن میں کو مدینے پاک نہ آون دیتوں نے سیاں آخر ایک نیوا رات کو میں رو پیاں روندیاں اللہ کریم کو دعا منگیم آکھم عرش والا میں منت منینا میری منت قبول فرما چاہ اللہ میرے دل دی آس پوری فرما چاہ سونے پاک نبی نے فرمایا میرا غلامہ حال سنا کہ جی منت منی آوی عرض کرندے یا رسول اللہ میں اے منت منیم اللہ جنہ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا میرے پاک نبی فاتح بن کے مکہ پاک داخل ہوئے اللہ اون دیوار تیرے عرش کو بوسانے سان نوجوانوں ذرا غور فرماؤ صحابی رسول پیا دے کہ یا رسول اللہ میں منت منی کہ جڑی مان مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور میرے پاک نبی فاتح بن کے مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے اس دیوار میں اللہ تے عرش کو بوسا دے ساں اور دوجی منت حضور نے فرمایا بھائی کیڑی منت منی عرض کی تھی یا رسول اللہ دوجی منت میرے یہ ہے کہ جنہاں بیت اللہ 360 بتاں کو پاک ہو گیا 360 بتاں کو پاک ہو گیا اور مکہ المکرمہ میں فتح ہو گیا بیت اللہ بتاں کو آزاد ہو گیا اللہ انہیں وار تیری جنت دی چکاٹ کو بھی بوسا دے سا ہون میں اگلی گل سناواں یا بس چکرائیں تھائیں اگر سننا چاہیں تو ذرا محبت نہ درشی پڑھو چیوانے حضور دی ذات ہے ایمان والوں سنو نوجوانوں توفہ پیا دینا لواستے قبول کر گھنو سن گھنو سونے پاک نبی نے فرمایا میرا غلامہ یا چھوٹی جے منت منی ہے کوئی وڈی منت منیا لہے نے چس داویا صحابی رسول حیران رہ گیا ششدہ رہ گیا آقا اے چھوٹی منت دنی میں دے بہو وڈی منت من کے آیا سونے پاک نبی نے فرمایا کی میں وڈی منت ہے عرض کریں دے آقا عرش بھی دا ستے آسمانہ دوتے بیشت بھی ستے آسمانہ دوتے حضور نے فرمائے تے کو کی میں پتہ ہے عرش ستے آسمانہ دوتے فرمائے سونا توڑی ذات دے قرآن نادل تھے حضور نے فرمائے میرا غلامہ میں کو سنا دسائیں صحابی رسول شرمامان لگے حضور نے فرمائے میرا غلامہ جی میں توڑا دلا دے اسا اللہ دے نبی کنو قرآن سنو میں نبی دبی میں دلا دے اللہ دا قرآن ہوئے میرے غلامہ دی زبان ہوئے میرے غلام پڑھ دے آمین تو میں اللہ دا قرآن سنوں داما میرا غلامہ میں اللہ دا نبی تے کوئی اجازت پیانے نا میں کو قرآن پڑھ کے رسا عرش کی تھائے ہن صحابی رسول نے قرآن پڑھے یاروں میں دعا پیا منگدا اور ٹھٹا ساتھ کا بعد مسلمانوں اللہ تو نے بچہ کو قرآن دا قاری بناوے اللہ تو نے بچہ کو حافظ قرآن بعمل بناوے آمین آنکھوں فرمایا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ہر میں نے سونا خالق کائنات نے 7 زمینہ بڑھن 7 آسمان بڑھن 7ویں آسمان دوتے اللہ نے اپنے عرش کو جگہ عطا فرمائیے سونے پاک نبی نے فرمایا دا سن جنت کی تھائے اور سونے پاک نبی دے غلام نے قرآن پڑھے سورہ نجم دے آیاتاں تلاوت کی تن ایمان والو سنو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى
عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ایمان والوں سنو، سونے پاک نبی نے فرمائے میرا غلام من منت لہاوا آقا میں اڈے کی میں ونجاں. سونے پاک نبی نے فرمائے اڈے نہ ون، اللہ کدے ونجاں، اللہ دے حبیب میں کدے ونجاں. سونے پاک نبی نے فرمایا اپنے گھر ون. یا رسول اللہ میں اپنے گھر دن کیا ون کراں؟ نوجوانو اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو، گھلا نہ کھاؤ، اک کھول کے یہ جملے سن گنو. حضور نے فرمایا میرا غلام گھر دن چلے ون، ون کے اپنے ابے کو محبت دے نال گلکڑی پاچا، اپنے ابے دی پیشانی دے بوسا چا دے، ایویں کہ میں اللہ دے عرش کو بوسا پیا دینا. ایمان والا سنو، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اپنی ماں دے پیران دے تلیہ کو بوسا چا دے، ایویں کہ میں جنتی چکاٹ کو بوسا پیا دینا. اور لوگو خدا دی قسم چا کے پیا دا، میں قرآن سونا پڑھا، ماں پیو دے بے ادبی دے گستاخی کرا، میں نے قرآن سنا دا کوئی فائدہ کہنی. لوگاں کو واز سنا گھر وچ ماں ناراض ہوئے، ابا ناراض ہوئے، میرے قرآن سنا دے واز سنا دا کوئی فائدہ کہنی. آدھ رات کو ٹھیک ہے میں تہجد دی نماز پڑھا، تہجد دی نماز قضا نہ کرا، اشراق قضا نہ کرا، چاشت قضا نہ کرا، صدقہ خیرات بھی کرا، اللہ اللہ کرا. رات نہیں میں ذکر اللہ دے اندر مصروف رہا، بیت اللہ دا طواف بھی کرا، عمرے بھی کرا، حج بھی کرا، قربانہ بھی کرا. سجنوں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا جکر گھر دے اندر ماں بھی ناراض ہے، ابا بھی ناراض ہے، نہ میرا میلاد قبول ہے، نہ میرا واز قبول ہے، نہ میری نماز قبول ہے، نہ میرا حج قبول ہے، نہ میری زکاة قبول ہے. کیوں نبی صحیح فرمائے وَسَخْطُ الرَّبِ فِي وَالِدُ وَرِدِيَ الرَّبِ فِي وَالِدُ. اما بابا ناراض ہے، خدا بھی ناراض ہے، مدینے والا نبی بھی ناراض ہے، ماں باپ راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے. دعا منگو اللہ تو کو میں کو والدین دادا بے احترام نصیب فرماوے. ہولے ہولے آنکھو چا آمین. سبحان اللہ. فرمائنے ابا میں خواب دیٹھے، ابا میں خواب دیٹھے. فرمائنے او میرا سونا پوترا جڑا خواب میں کو سنائی، جڑا خواب میں کو سنائی ایوں خواب اپنے بھیراما کو نہ رسامیں. میں تیرے خواب دی تعبیر دساں. جی ابا. فرمانے میرا پوترا چاند دو مراد تیری مائی، سورج دو مراد میں تیرا ابو یعقوب علیہ السلام، ستارہ دو مراد تیرے بھیرائن. ایک وقت ایسا آوے سی کہ اساں تیرے بھیرا بھی، تیری ماں بھی، تے میں تیرا ابا یعقوب بھی، اساں سارے تے کو سجدہ تعظیمی پہ کریں دیو سے. او لوگوں یاد رکھو سارے پاک نبی دی شریعت تو پہلے باقی نبیان دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائزہ، بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کریں دیان. لیکن اللہ دی قسم جاتے نے میں نے پاک نبی دنیا دے تشریف کھیلنا ہے، حضور دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی مخلوق واسطے حرام ہو گیا. بلکہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اسا فلاں بادشاہ کو لگے ہیں، فلاں ملک دے اندر گئے ہیں، اتھوں دے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کریں. یا رسول اللہ اجازت دیو اساں تو کو سجدہ تعظیمی کروں. ٹھٹا ساتھ کا بات ہے مسلمانوں سنو، میرے پاک نبی دے چہرے دے جلال آگئے. سونے پاک نبی نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، اگر میری شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی مخلوق واسطے جائز ہوندا میں عورتاں کو حکم دیواں اپنے خامند کو سجدہ کریں،
لیکن میں نبی دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی مخلوق واسطے حرام ہے، سجدہ تعظیمی دے لائق بھی صرف اللہ ہی دی ذات ہے، سجدہ حقیقی دے لائق بھی صرف اللہ ہی دی ذات ہے۔ بوسا بائی چیز ہے، سجدہ بائی چیز ہے۔ ایمان والو ذرا سنو، ہن سونے پاک نبی نے اپنے بیٹے یوسف نبی کو منع کیتے جڑا خواب تو سنائی بھراواں کو نہ سناویں۔ اللہ دے قرآن نے منظر پیش کیتے ہیں کیا؟ ہن نبی یعقوب علیہ السلام بولن، اللہ نے قرآن بنا دیتے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمائے نے اے میرا سونا بچنا جڑا خواب میں کو سنائی، ایو خواب اپنے بھراواں کو نہ پیا دساویں، اپنے بھراواں کو نہ سناویں۔ ابا بھراواں تو علاوہ بیا کون سجانے جے کو دل دا حال سناواں؟ فرمایا میرا پترا میں اللہ دا نبی ہاں، میں تے کو منع پیا کرے نا جڑا خواب میں کو سنائی، ایو خواب اپنے بھراواں کو علا اخوتی کا اپنے بھراواں کو نہ دساویں۔ ابا کیوں؟ فرمایا فیکیدوا لک کیدا، متن تیرے بارے وچ کوئی مکر کرن، فریب کرن تے نال دھوکھا کرن۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا واضح دشمن ہے۔ میرا پترا تیرے مقام کو تیرے بھرا نہیں سمجھ دے، تیرے مقام کو میں تیرے ابا یعقوب نبی سمجھدا۔ دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی ابے یعقوب کو لائے نا، دیکھن لگے نا ابا دیکھو یوسف دے نال دا ڈاڑھا پیار ہے، یوسف نال بڑی محبت ہے، کیا سن تیرے بیٹے نہیں کڑی الجوان ہے، ساری جوانی دا شباب ہے، ابا جڑے پاسے بنیوں فتح ہی فتح ہے، سادے نال تے کوئی اتنا پیار کہہ نہیں، یہ جڑا معصوم والے ان دے نال ڈھیر پیار ہے۔ ہن یعقوب نبی نے جو جواب دیتے میں سناواں چاہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائے اور میں نے میرے بچے میں کو تساں کونے کہنی میں اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، اولاد دے اپوں اپوانے رکھنے ہوندن۔ پر میں میرے بیٹے سنو، جنہاں میں تو حقوں لکڑی پینا، جنہاں تو حقوں بوسا دینا، تو ہاڑے وجود وچوں میں یعقوب نبی کو اپنے خون دی خشبوں آن دیئے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بچڑے جنہاں میں یوسف کو بوسا دینا، میں کو یوسف دے وجود وچوں نبوت دی خشبوں آن دیئے۔ کہ دی خوشبو آن دیئے، نبوت دی خوشبو آن دیئے۔ ایمان والوں ذرا سنو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا، خواب دی تعبیر بھی دیتی دے منع بھی کر دیتا، جڑا منع کر دیتوں نے روک دیتوں نے کہتا بھراواں کو نہیں دسنا، تو بھراواں کو پتہ کیویں لگ گیا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی مترائی ماں اتھاؤں گزر دی پئی آئی تے جڑے ویلے گزری اندر یعقوب علیہ السلام گال ہی بیٹھے کرن تر دی بھی گئی تے کان دے کے سن دی بھی گئی تے جو ہی اپنی اولاد دے کول پہنچی تے آکھن لگے میرے بچنا روزانہ آدھے آوے کہ بابے کو سد نال پیار کہنی اصل گال اے کہ یوسف دا خواب ڈٹھی بیٹھے وہ آدھے میں کو سورج بھی سجدہ پیا کریں دے، چاندر بھی سجدہ پیا کریں دے، 11 ستارے بھی سجدہ کریں دے پین، یہ تو معلوم تھی دے تو آکو جھکویں دے، میں کو جھکویں دے، ابے کو نال جھکوائی کرے۔ جنہا ماں کو یہ گال سنے نا اوہا رات گزری ہے، سارے بھیرا نو ایک وڈے بھیرا جنہا یہودہ ہوندے گھر داخل ہو گئے، سارے دن سارے نو بھیرا رل کے اپنے وڈے بھائی دے کول پہنچ گئے۔ قرآن اعلان کریں دے میں آپ نہیں پیادا، قرآن ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا
ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين یوسف علیہ السلام دے پیرا آکھان لگے بابے کو صد نال پیار کہنی ابے کو صد نال محبت کہنی حالانکہ جوان اسائیں کنیال جوان اسائیں کاروبار کرن والے اسائیں لیکن صد نال محبت کہنی لیکن صدا ابا اپنے بیٹے یوسف دی محبت دے اندر گھومے میاں ایویں کرو این معاملہ طے ہونا چاہیے دائے لوگوں یہود بھیرا نے آکھاں آمن دا حال سناؤ ایو حال سنے نے جب حال سنے دے بیٹھیاں ایک بھیرا جذباتیاں بول پیا کھن لگا میری سنو کیا اقتلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو امی طرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین سجنوں سنو ہن پروگرام پڑھندا پہ بھیراواں دا پس دے اندر آدن وے لالا گال سنو یا تا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو جلا وطن کر دو یا یوسف علیہ السلام کو کہیں ویران خود نہ سٹ دو جدنیوں کم کر کھڑسوں ول کیا کرے سوں وجہ ابیکم جنا یوسف نظر ناسی والاسن نظر آسوں یوسف نظر ناسی جنا اسن نظر آسوں والبابا ساد نال پیار کرے سی دے محبت کرے سی اگر کرنا چاہتے ہو ایمیں کرو وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ بعد دن توبہ کر گھنسوں اللہ سوئیں کلو معافی منگ گھنسوں دے مل نیک لوگ دے نال شامل تھی ویسوں بھیراواں نے مشورہ کیتا ہن جے دے کول گئے بیٹھن نا انہیں جواب دیتا انہیں کہا گال سنو میں تو رہی مشورے دی تائید نہیں کریں دا خبردار قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف آنکھن لگا پھیرا نانا معصوم ہے اندہ کوئی جرم کہنی کوئی غلطی کہنی اکھوے نبی ہر غلطی دو پاک ہونے نبی معصوم ہونے نبی ماں دی گود گلوں کھن کے قبر دی لہت تک معصوم ہوندے نبی دے قریب کوئی غلطی آ سکتی نہیں نبی دے قریب کوئی عیب آ سکتا نہیں لیکن پھرا پیا دے خبردار جی میں آکھاں میرے کلوں پوچھن کیتے ایوے ول میری منو کہیں قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو جڑے ویلے بھیرا نہیں گال کیتی ہیں بھیرا سارے میاں بھی پھر گئے سب دیاں کھاں سرخ ہو گیا جلال دے اندر آگے آکھاں لگے ساکو آج پتہ لگے اتلے ہاؤں دا تو سارا بھیرا بنا ودے اندروں اندروں تو یوسف دا خیر خواہ ہے آتے دا علاج کرنے پہلے تے کو قتل چکرے نے بعد یوسف کو قتل کرے سو وعدے وے گال سنو میں تکو ڈساں میں تکو کیوں منع کیتم کہ لا تقتلو یوسف کو قتل نہ کرو میری ایک رائے ہے میرا ایک مشورہ ہے او سن گھنو اگر تو کو پسند آونجے ان دے عمل چا کرائے پسند نہ وے دے بے شک قتل کر دیوائے آکھن لگے حال سنا تیرا کیا مشورہ ہے تو کیا سنانا چاہنے کیا مشورہ تیرا ایمان والو ہن بھیرا پیا بولیں دے آدھے میرا مشورہ ہے قتل نہ کرو بلکہ ہی کرو کیا فرمایا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ
آکھن لگے قتل نہ کرو کہیں خود نہ ساٹ دیو جنہ خود نہ ساٹ دے سو ول کوئی قافلے والا آسی پانی دی نیت نال پانی بھرن جو پوسن وچ یوسف موجود ہو سی آپے کاٹ کے غلام بنا کے گھن ویسن کہیں بے ملک ون کے ویچ دے سن قتل دے گناہ کنوئی بچ دے آئے تے یوسف کو ابے کنو جداوی کرے نے آئے مشورہ ہو گیا تائے تھی گئی گالی میں ہن کروں کی میں یوسف کو ابے کنو جدا کی میں کروں قرآن نے منظر پیش کیتے سارے بھیرا ٹور پین اپنے ابے یعقوب علیہ السلام دے کو لاگن فرمین ابا سکو یوسف نال بڑی محبت ہے یوسف نال بڑا پیارے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف فرمین سکو یوسف علیہ السلام دے نال بڑا پیارے یوسف علیہ السلام دے ساں خیر خواہ ہے فرمین ابا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اسندہ یوسف علیہ السلام دے خیر خواہ ہیں ابا ساں جو تیرے کول آئے ہیں کہ یوسف کو سادے نال بھیج اساں کیوں نال گھن ونجنا چاہنے آئے ایگنو ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون اکن لگئیں گانوں سے یوسف دے خیر خواہ ہے ابا باغا کو پھل لگا پہ آج کل پھل پکے پین ابا یوسف کو صدے نال بھیج صدے نال چلسی ٹرسی پھرسی بھجسی دوڑسی باغان دا پھل کھاسی ابا صدے کلو فکر نہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اساں یوسف دی حفاظت کرن والے آئے لوگا سنو پترہ نے بڑی محنت دے نال ترلے دے نال جملے بنا کے پیش کیتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیتا آکھن لگے او میرے بچنے تساں اپنی جا صحیح کھڑے آتے ہو لیکن قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون میں کو خوف ہے میں کو غم ہے متن یوسف کو دوسن اللہ کے ونجو ول آپس دندہ مقابلے کرو ول تسا یوسف کو غافل تھی ونجو کوئی جنگل دا درندہ کے یوسف کو کھا ونجے ول تسا میں کو آکے یا گال کرو کہ ابا یوسف کو جنگل دا درندہ کھا گئے دل دن بڑے خوش تھے دن واہ ابا واہ اساں پروگرام بنا ہوا بھانے بنا ہوا لیکن ساکو بنا کے آپ پیا دینے جڑاتے کو خطرہ ہے اساں یا گالا کے پیش کرے دل میں سوچ کی دونے سجنو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق اللہ دے نبی نے اجازت نہ دیتی جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے کل بھائی چل کے آئے آکھن لگے بھائی جان ابا ساری منیدہ نہیں تے کو خالی ولیندہ نہیں یوسف مہربانی دا کرنا صدے نال دا جول اساں تیرے بھیرا نہیں اساں تیرے خیر خواہ نہیں تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں دے نال چل کے اپنے ابے یعقوب علیہ السلام دے کول ہے فرمانے ابا میرے سارے بھیراواں دے دلی خواہش ہے ابا اجازت دے میں یوسف ہی نال ونجنا چاہنا میں یوسف ہی نال ونجنا چاہنا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل دی تمنا ظاہر کی تھی تو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دی تیاری کرائی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو میں مونڈے دے چاگی دینے اور نبی کو مونڈے دے چاہتی آندے رسول مونڈے کو چاہتی ہے مونڈے دے چاہتی آندے جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابے یعقوب علیہ السلام دے مونڈے دے سوارن پیرا بھج دے ہویا
کوئی یوسف علیہ السلام دے پیراں کو بوسے دین دے مکار بڑے ہوتے یوسف نبی دے پیراں کو بوسا دین دے کئی ملے ہتھاں دے ہتھیلیاں کو بوسے دین دے کئی ملے یوسف دی پیشانی دے بوسا دین دے کئی ملے رخسانہ دے بوسا دین دے آدن ابا اساں بھی موجود ہوں ساری موجودگی دے اندر سارے بھیرا کو تساں چاہ کے ٹورو گل ٹھان دی نہیں ابا سا اپنے بھیرا کو آپ جیسا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیرا مونڈے دے چیندہ پہ بیاں بھیرا بھاج کے لغیں دے اور دے میں چینا بیا بھیرا بھاج کے آن دے او آ کے مونڈے دے چاہ گھندے چوتھان دے بھاج کے او چاہ گھندے واری واری نال چیندے بھی ودن واری واری نال پیار بھی کریں دے ودن لوگوں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام جو شہر کلوں بیر تشریف گھن لائے اتھے گن آ کے آدن او میرے پتروں بر میرے یوسف دی پارتے میں خیال کرا ہے میرے یوسف کو تکلیف نہ منڈی وائے یہ جملے علا منڈی دے رہی بینی رب بول پہ خالق کائنات نے فرمائے میرے نبی یعقوب کیا پیا دے ہوئے میرے نبی پارت غیران کو ہوئے میرے نبی پارت تو غیران کو دے میں نبی دی پارت غیرت کو ایمان والا سن لو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دائیوں کچھ فرما منا بنیاد نے فرمایا یعقوب جے کر پتران دے حوالے پتران دے سپورٹ یوسف کو پیا کرنے 40 سال تک ہی یوسف دے غم نروامت میں کو رب محمد بھی نہ آکھے لوگوں سن لو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس ملن پھرا چاہ کے اگاں ٹورن جنہیں بلے حضرت یعقوب علیہ السلام ندر آندے رہ گن بھیرا دا خیال کرے دے گن پیار کریں دے گن مونڈھاں دے چاہتی گن کوئی ہتھاں دے پیراں کو بوس دے دا کوئی کانڈ کو چمدا پیچھا بلکہ دیٹھے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نظر نہیں پیان دے ہونا بھیرا میں نے یوسف علیہ السلام کو مونڈھاں دو لہا کے تلنئی میں سٹے جی میں گنڈ سر جی میں جاٹ گھا دی گننی چاہتی آندہ ہوندے سر دو بھکا کے تلنے ساٹھ گھتے دے اللہ دی قسم تمام مفسرین اکرام لکھے پہن جڑے بھیرا پیرا کو ودے چم دین ول اوے بھیرا یوسف کو تھلے بدے مرے نیان او یار رب دی بے نیازی کو دیکھ جڑے بھیرا ہتھاں کو بوسے دے نیان ہن اوے بھیرا یوسف علیہ السلام دے چہرے تے تھپڑ مرے دین کوئی وجود دے تھپڑ مرے دے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا مارے دے آپ دے وجود کو زخمی کر دیتے نے چہرہ بھی زخمی ہو گئے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام رو کے فرمیندن وے لالا اون ویلے کو یاد نہ کرو جنہ ابے دے منتاں کریں دیا وے صد نال یوسف کو بھیج لیکن تو نے ابے نے تو دی ایک گال نہ منی لیکن میں تو دا سفارشی بنم میں بن کے آکھا کہ ابا مہربانی فرماؤ چاہ میں بھیرا مندے نال ونجنا چاہنا میرے ابے نے میری من کے میں کو تو دے حوالے کیتے ہن تو سمیدے نال ایو سلوک کے پہ کریں دے ہن بھیرا من جواب دیتا حال سنا کی میں خواب دے کے سا کو جھکاونا چاہنا میں ایمان والو اللہ واسطے اگلے جملے دینا غور فرماؤ ہن پھر ہم کیا کیتے یوسف علیہ السلام دا چولا مبارک لہا کی دینے جنہاں چولا مبارک لہا کے ایک پاس رکھ دیتے نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے حق کو رسی دنال بادھ دیتے نے پیرا کو رسی نال بدھ دیتے نے آپ دی چیل دن رسی مدیے نے خود دن رسی لٹکائیے نے جنہ یوسف نبی خود دن ویندہ پیا انو ظالم رسی ترنین دے پیان چھڑین دے پیان انو خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلتی کر اے یوسف کو خود اندر سٹن کیتے ہیں بھیرا سٹیں دے پینی لیکن میں رب دی مردی بھی ایمیں گئے لیکن میں اللہ دا حکم جلتی کر خالق کائنات نے فرمایا بیشت وچو تخت چاہ رسی چھوڑ چکی آئی بیشت وچو رسی چاہ تخت چاہ میرا یوسف زمین دے خود دے تل دے نہ منجے تو تخت چاہ کے پہلے تلے بھی چھا چاہ میرے یوسف کوئی میں ہتھاں دے جھال چاہ
فرمایا میرے یوسف کو ہتھاں دے جھال کے تخت تے بلھا چا مسلمانوں سنو ایک نیوار سنے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل جی یا رسول اللہ خالق کائنات نے تے کچھ 600 نوری پر عطا فرمائن حال سنا کنیں پوری طاقت بھی لئیے فرمائن جی اسیاں دو جائیں لئیے قبلہ مخدوم صاحب فرمائن دو جائیں 600 پر دی طاقت لئیے فرمائن کی تھا فرمائن سیاں ویلے جنے ویلے حضرت اسماعیل نبی ستے پین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن دے چھری پہ چلے نیان رب چھری کو چلن نیتا والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو بھکا کے سٹیا پتھر دے لگی پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جذبات دے جلال دن آکے وال چھری چاکے پتر دی گردن نے چھری رکھیں دے پین ہن نبوت دا جلالا اللہ فرمائے جبرائیل جلدی کر اے چھری دے گردن دے ویندی پئی اے چھری گردن تک نہ پہنچے بیش وچ دمبا پکڑ گھن یوسف جناب اسماعیل نبی کو تلنوں کٹ چا این دمبے کو خلیل دی چھری تلنے دے چا فرمائے سیاں اونی بار بھی زور دی دھوکری ماری امی ساری طاقت لئیم چھری ایک فوٹو چاوت دی آئی میں سدرت المنتہا دیام میں جنت وچ گیوم دمبا پکڑ گی دم ستیہ آسمان کراس کر کے چھری دے پہنچن دو پہلے اسماعیل نبی کو چھری تلوں کٹ گی دا دمبے کو تلے سما دیتا اللہ نے فدیہ دے دیتا فرمایا سیاں دبا زبا ہو گیا اسماعیل نبی بچ گئے فرمایا سیاں اونی بار بھی طاقت لگی ہے جنہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھرا خود نہ سٹیں دے پیان جناب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہتھاں دے نال خود من کو پکڑے نیان بھرا انگلے دے ضربہ لے نیان چھوڑ دے سلہ کو لوگو حضرت یوسف علیہ السلام دے کھا مبارکہ میں چوان سون رو دے بیندن اللہ فرمائے جبرائیل میں نے یار یوسف کو آکھ رونا چپ کر میں خدا دی مردی بھی ایمیں ایک گل بھی قرآن دے اندر ہے تو اندروشی پڑھو دے میں قرآن سناوا ہائے ہائے ایمان والا سنو اللہ دا قرآن کیا فرمین دے اللہ دا قرآن فرمین دے جنے ویلے بھیرامان نے یوسف علیہ السلام کو خود نہ سٹیا کیا فرمایا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غیابت الجب جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیراما نے خود نہ سٹ دیتا یوسف علیہ السلام دے اکھا مبارکہ میں چوان سن سجنو تلوی واٹ میں گال نہیں اللہ دا قرآن ہے خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی میرا یوسف دے کول ون یوسف علیہ السلام مجھے تھے بیٹھن یوسف نبی پریشان تھیا بیٹے خود اندر ون میرے یوسف کو تو پریشان نہ تھی کیوں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قرآن دیسا وحی نادل کی تھی یوسف علیہ السلام تے فرمینے یوسف تو پریشان نہ تھی بے امرہم ہاذا میں رب دا امر میں رب دا حکم بھی میں ہے لیکن سن میں رب وعدہ پیا کریں نا آج جڑے تیرے بھیڑا تے کو خود نہ پہ سٹیں دن ہنا تیرے بھیڑا ماں کو غریب بنا دے سان تے کو وقت دا بادشاہ بنا دے سان ہنا تیرے بھیراما کو تیرے درد کو تیرے درد و خیرات نہ مگواما دمے کو رب محمد بھی نہ کھے فرمایا خیرات منگل بھی آئے کھڑے حسن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پتہ بھی کہنا حسن کے کہنے دروازے دے آئے کھڑے آئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے سکتے ترائے دیوھانا یوسف نبی خود اندر ہی ہے بلکہ حدیث پاک چاہے جب یوسف علیہ السلام خود اندر گئے نا تو یوسف نبی دے نال خو نور نالا نور ہو گئے یوسف نبی دیکھو نور دے نال خون نور نالا نور ہو گئے اور لوگو یوسف بڑا سونا لیکن یوسف دے نور دے نال صرف خون منور تھے اللہ دی قسم تیرے میرے نبی دے نور نال مکہ منور نہیں تھی یا خدا دے سارے جہان منور تھے سارے جہان منور ہوئن
بلکہ نبی دما فرمایا خرج منی نور، جڑا میرے وجود وچ نور جو ظاہر تھے وہ نور دی روشنی میں شام دے محلات میں دے دیا۔ یاد رکھو، عقیدہ سنو، جناب حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑے حسینن، بہت بڑے خوبصورتن، پر یوسف نبی دا حسن میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے۔ یوسف نبی دا حسن میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے۔ لیکن سنو بھیرا کھو دے اندر ہن کیا کروں؟ ہن بھیرا میں نے مشورہ کیتے جڑا یوسف علیہ السلام دا چولا لہایا نے، یوسف علیہ السلام دے چولے کو چاتی گن اپنے اجن وچوں بکری پکڑ گی دیے نے، بکری کو ذبح چا کیتے نے، جڑے بکری دی گردن نے چھری پھیری نے، گردن وچوں جڑا خون دا سیڑھا نکلن، یوسف نبی دے چولے کو اگوچا کیتے نے، ایویں چولے کو خون دے نال لتھ پتھ بیٹھے کرین، ایویں پسین دے بیٹھن، جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے چولے کو بکرے دے خون دے نال بھار دیتے نے، ول اون چولے کو رکھ دیتے نے، ساری دیوار جنگل دے اندر گزاریے نے۔ ہن قرآن دا جدا دین لتھے، ہن بھیراواں کیا کیتے؟ سارے بھیرا ٹرین، فرمایا وجاءوا اباہم عشاء یبکون، جنہیں عشاء دا ویلا تھے، اندھارا تھے گے، ول بھیرا رون دے ویندن، کوئی وین کر کے رون دے، کوئی نسکدہ وین دے، کوئی اچھا رون دے، کوئی جھکا رون دے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترہ کو روندہ ہویا دکھا، فرمایا میرے پتروں حال سنو، کیوں روندے ہوئے آئے؟ ہن بھیراواں نے جواب دیتے، ادن قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ میرے خیال دے بس چکروں تولا زور لگدا پہ نسے، تساں تولی زبان ہی نہ پھرک دی صحیح دے۔ شکر ہے، شکر ہے یا رسول اللہ۔ آخر شریک ماتانا جو ہاں بولنا دا نہ صحیح، ذرا پڑھو نا محبت نہ دروشی پڑھو۔ سنجنو گل مقامہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے کون پھر آپ پہنچ گئے روندے ہوئے، فرمین قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ دیکھنا ابا جدنا سنبھیرا کننا اللہ کے گیا ہے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو اسا اپنے سامان دنال بلہا دیتے، عند متاعنا اپنے سامان دے کول بلہا دیتے سے، اسا آپس نے بھیراما مقابلہ کیتے، دوڑ لئیے سے، دوڑ دیاں اساں دور چلے گئے آئے، ول واپس جو آئے ہیں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جنگل دا درندہ بھیڑیا یوسف کو کھا چکا، یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ہون بھیرا گال کریں دیکھنیں اگلا اے جملہ بھی نالا دن، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ آدن ابا تو ساری گال دے یقین کہنا کرے سے، تونا جو اساں سچیں تے ساری گال ملنی دا کہنی۔ اور لوگوں سنو، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، او میاں اے حال سنو، جڑا میرے جنگل دا درندہ میرے یوسف کو کھا گیا، کوئی نشانی بھی بچی یا کہنا
کوئی کپڑا کوئی ہڈی کوئی وجود دا حصہ بچہ یا کہنا آکھن لگے ابا سار تو گھن کے پیران دے نخنا تک سارے وجود کو کھا گئے لیکن چولا چاتی ودی ہیں چولا چاتی ودی ہیں مسلمانوں ہن بھیڑاواں نے یوسف علیہ السلام دا کرتا اپنے ابے دے سامنے پیش کیتے نے خون دے نال بھریا ہویا جب یعقوب نبی نے چولا گھن گی دے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے میں چولے کو چاہتے میں خون دے نال جڑا بھریا ہویا ایویں سنگھے نے نک دے نال لے نے سنگھ کے رکھ دیتے نے اکھی میں آنسو آگے نے فرمینے آ میرے پترو یہ خون چولے کو لگا ودے این خون وچوں بکری دے خون دی خشبو آدھی ہے پر میں نے یوسف دے خون دی خشبو نہیں آدھی دروشی پڑھ میں اگلی گل سنا یوسف علیہ السلام نے میں چولے کو کھولے میں کھولے نے مونڈیاں کو پکڑے نے اگلا حصہ دٹھے نے پچھلا حصہ بھی دٹھے نے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف نبی دے چولے کو مکمل دیکھن دو بعد فرمانے او میں نے پترو او جنگل دا درندہ او جنگل دا بھیڑیا کتنا دناہا جے کو میرے یوسف دے کرتے نال پیارا لیکن میرے یوسف دے نال پیار کہنا ہا کہیں پاسوں میں کو پھاڑیا ہویا نظر نہیں آندا چیرا ہویا نظر نہیں آندا کیویں اون جنگل دے درندے نے بٹن کھولے ہو سن کیویں اون جنگل دے درندے نے یوسف دے گل وچوں چولا کڈھیا ہو سی ول کیویں جنگل دے درندے نے یوسف دے چولے کو نال رکھ کے جدن یوسف دے حملہ کیتا اس خون نکلدا سی ول درندہ اگو گھن باندا سی ول اون کو خون دے نال لتھ پت کریندا سی لوگو اللہ دی قسم قرآن ہے کیا فرمایا وجا قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جنا کو جو تساں چولے دے خون لئی ودے ہوئے جھوٹا خون ہے تو دے اپنے جی دے بنے ہوئے پروں کرامل اے خون میرے یوسف دا خون نہیں اے خون میاں بکری دا خون ہے اور لوگو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میاں میں تہاڈے نال کوئی جھیڑا جھگڑا لڑائی نہیں کریں دا بلکہ فرمایا فصبر جمیل میں صبر کرے نا اللہ میں کوئی نہ بدلہ نسی واللہ المستعان ولا ما تصفون یوسف علیہ السلام صبر دا دامن پکڑ کے بہ گئے اڈو قافلے والے ہیں ترہ لگی ودیاں نے آدن میاں کتھاؤں کوئی شے دیکھو متا پانی نظر آونجے آکے میں خیمے لینے خیمے دینا بیٹھن تریساں کافلہ ہے او میاں کافلے والا جڑا سردار ہے کیا دے دے کہ دوروں ایک جادو پرندے ہوں تم بھوندے کھڑیں جتے پرندے ہوں میں نو تے پانی دی نشانی ہوں دیئے لیکن اے پرندے پانی واسطے نہ کھڑے بھوندے ہیں یوسف نبی دا دیدار کھڑے کریں دے ہیں یوسف نبی دا دیدار کھڑے کریں ہیں محمد شریف اتاری صاحب اختتام تھی ہونا لے غور کرے سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام خود اندرن آمن والا آئے خود ہی من دے آئے ڈول گی دی ودے رسی سٹی ودے خود اندر سٹیس اللہ فرمائے جبرائیل جی میرا اللہ وجہ میرے یوسف کو آنکھ بس مدت مک گئی ہے ترے دیوانا کروتے نہیں رانا اے جنا بوکا پیان دیں ہی اٹھی کے بوکے وچ بہ ون اٹھی کے ہی بوکے دندہ بہ ون ہون اٹھی کے جوان بوکے دندہ بہ گئے اللہ دا نبی بوکے دندہ بہ گئے اور قرآن کیا دے
جڑے جوان زولے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، سیارے والے آئے پانی بھران دی خاطر، بوکے کو چکن جو لگے، زور لیندیاں جلے بوکا قریب آئے، پانی نظر نہیں آیا، یوسف نبی دا نبوت والا چہرہ نظر آئے، لگا او موقع چکن والا اپنے ساتھی کو سن مرندہ دے، قال یا بشرا ھذا غلام، آ بشرا مبارک بادوں بھی جلتیاں قریبا آ گیا، ھذا غلام دیکھ کے رسونا غلام ہے، اور قرآن دے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، کپڑا اتے پاری تو نے یوسف علیہ السلام کو لکا گدوں نے، لکا کے دے مل چا کے دے ٹور پہ، جنے ویلے یوسف نبی کو گھن کے ٹورے، بھیرا تاڑ دے اندر ودیاں، خیال بھی کرنیاں، یوسف خود دے اندر جڑے ویلے ڈٹھونے ان کافلے والے چا کے ٹور دے پینے بھاج کے آئے، آدن او کافلے والو ٹھہر جاؤ، جڑا غلام تساں خوہ وچوں کٹ کے ویندا پیو، اے دا سادہ غلام ہے، ساڈے کولوں بھج کے آئے، لوک گیا خوہ دے اندر، اسیں کو گلیں دے ودے آسے، بار تساں گھن کے ویندے پیو، سادہ غلام واپس کرو، اگر واپس نہیں میں کریں دے اسیں ویچے نیول سا کو پیسے دے دو، کافلے والا کہ میاں ساڑھے کول پیسے تھوڑے چوکھن، اکھن لگے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند پیسے او بھی کھوٹے گھن، اگر ایک گھنو دسان دینے آئے انہاں کے یہ دے دو، یہ کھوٹے ہی دے دو۔ یوسف نبی کھوٹے پیسے کیوں پیا وک دے؟ ہوئے نبی وکے کھوٹے پیسے بھلا گل ٹھان دی، لیکن سنو جناب حضرت یوسف علیہ السلام آئینہ چاہتا، شیشہ چاہتا، اپنے گھر دے اندر بیٹھے، جب شیشے کو دٹھونے دے اپنا حسن نظر آیا، اپنے آپ کو وکھان لگے یوسف کیڑا سونا ہے، اگر تو وکن پے ونجے تیرا کوئی مول دا نہیں بھر سکدا، ہائے ہائے تیرا کوئی مول دا نہیں بھر سکدا، بے نیاد اللہ دا طرف آواز آئی، او میرا یوسف، جائیں رب نے حسن دیتے ان رب کو بھول گئے، اپنے حسن دے مان پیا کریں نے، جکر حسن دے مان، اپنے حسن دے مان کیتے ہی، تاں یوسف کو کھوٹیا پیسہ میں چنہ بھی چواما تا میں کو رب بھی نہ آکھے، وکیا یا نہ وکیا؟ ایمان والا سنو، قرآن دی یاد دو ثابت تھیں دے، جنن اللہ پاک دے طرف کوئی نعمت ملنے والمتکبر نہیں بننا چاہیے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان والا سنو، یوسف علیہ السلام کو بھراما نے ویچ دیتا کھوٹا پیسہ دے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کو گھن کے چلے، اور اگلا جملہ سنو، علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر یوسف دنہ لکھے، جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے بھیڑا کھان لگے خبردار، خیال کرائے بھگونا وے متن بھاج ونجے، ان دے ہاتھ دے پیر بد کے رکھائے، یوسف علیہ السلام دے ہتھ میں ہتھ کنیاں آ گیا، پیران دے وچ بھی ہتھ کنیاں آ گیا، جلان آگے، یوسف علیہ السلام کو بد کے میں دے پین کنان دے قبرستان دے وچوں ون کے گزرے۔ لوگو سنو، جڑے ویلے کنان دے قبرستان وچوں گزرن، یوسف نبی دی اماں دی قبر بھی ہوں قبرستان دے اندر آئی، جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب ہتھان دے اندر ہتھ کنیان، یوسف نبی کہے تھی کہ میں نہ پیا قبرستان نہ لنگے، ماں دی قبر یاد آئیے، ماں دی قبر دی نگاہ جو گئی ہے،
ماں دی محبت نے غلبہ جو کیتے یوسف نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیتا اتوں کھوت جناب اٹھ دو چھلانگ لا دیتی اویں ہاتھ بدھی ہوئے پیر بدھی ہوئے ماں دی قبر کو آ کے میں لپٹ گئے روندے بھی ہے نا دن اماں اٹھی اپنے پتر یوسف کو دیکھ جنہ حسن اتنا سونا ہے جنہ چہرہ اتنا سونا ہے دنیا دے اندر کوئی ایسا حسین کہنی جنہیں تینے پتر دے حسن دا مقابلہ چا کرے اماں اٹھی دیکھ میرے ہاتھ خون آلودہ نہیں بنا ماں میں کوئی اتنا مارے میرا جسم بھی خون آلودہ ہے اے میری ماں اٹھی ماں یوسف کو دیکھ دا صحیح اج تیرے پتر یوسف دے نال کیا حال کیتے نے لوگوں اللہ دی قسم یوسف علیہ السلام اپنی اماں دی قبر دے بیٹھ کے روندے بیٹھن حال سنے دے بیٹھن لیکن سنو قافلے والا کو پتہ لگ گئے کہ جڑا غلام کی دیاں دیاں سے او بھاج گئے تلاشی کی تو نے دیکھن تا یوسف نبی ماں دی قبر دے روندا بیٹھے اکھوے ماں با ہوندی ہے دروشی پڑھو نا میں ایک ماں دی گل سناواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی جے کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب پڑھیں دے بیٹھے آج بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی آپ نبینا ہو گئے اپنی والدہ صاحبہ دے کول پہنچے مامن لگے اماں بڑے بڑے حکیمہ کو علاج کرا چکا اکھاں دی بینائی واپس نہیں آندی پئی اماں تو جانیے رات نی میں سونے مدینے والے نبی دیاں حدیثاں پڑھے نا اماں دعا دا منگو اللہ میں کو دید عطا فرما چھوڑے اور نوجوانوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ صاحبہ نے امی اپنے ولایت والے ہاتھ اٹھائیں فرمینے اللہ تو جاننے میں پتر امام بخاری جنہ دا نام محمد اسماعیل ہے فرمینے اللہ تیرے نبی دے حدیثاں پڑھ دے تیرے نبی دے حدیثاں سنے دے اللہ میرے پتر کو نہ نیک میں بڑھڑی دے چٹے والا کو دیکھ اللہ میرے پتر دے اکھاں دے بینائی واپس والا دے امام بخاری لکھ دیں کہ جب میری ماں دی دعا مکمل نہ تھائی آئی میری اکھاں دی بینائی واپس والا آئی اکھاں دی بینائی واپس والا آئی ایمان والوں اللہ دی قسم میں قرآن وچ پڑھے می جنہ اللہ فرمائے اینچ آکھو استاد اپنے شاگرد کو اپنا ادب آپ سکھیں دے پیر اپنے مرید کو اپنا ادب آپ سکھیں دے نوجوانوں جنہ ماں باپ دے ادب دیواری آئی ہے عرش والے رب نے آپ ادب سکھائے ماں باپ دا قرآن 15واں سپارہ ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یوسف علیہ السلام کو گھن کے مصر دے اندر پہنچے یوسف نبی وکن پہ گیا مسلمانوں یوسف نبی دے وکن دی اگر میں کیفیت کو بیان کراں تو پورا ایک گھنٹہ لگ دے کہ یوسف نبی دی کی میں بولی لگی یوسف نبی کو گھنن واسطے کی میں آئے بر یوسف نبی کو ڈٹھونے ول دیکھ کے ول برداشت نہ کر سکے ہوش بھول گئیوں نے ول زیارت کیتی آئے ان قافلہ دے سردار آؤں کہ میں ہن مفت نہیں نکلیندا پیسے گھنسا مت نکلے سا جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے دی برکت دے نال اون جوان دے اندر گھر دے اندر دولت دے انبار لگ گئے لیکن یاروں ویلا بھی آ گیا یوسف علیہ السلام بھی کن پہ گئے مختصر زلیخا نے خرید کر گیدا مول زیادہ لایا یوسف علیہ السلام زلیخا دے گھر آگے
قرآن دے وقال الذي اشتراه من مصر لامرته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر نے آکھا اے زلیخا کو سنبھال کے رکھ، یا تا سائیں دے کو نفع اٹھے سوں یا سائیں کو اپنا پتر بنا گھن سوں۔ ایمان والا قرآن دے یوسف علیہ السلام زلیخا دے گھر عزیز مصر دے گھر پلدیاں جوان ہو گئے۔ جب یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال اپنے شباب کو پہنچا، جوانی چڑھی، زلیخا یوسف نبی دے حسن کو دیکھ کے پچا نہ سکی۔ آخر نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ دے سرخیاں پیش پیاں کرے نا، زلیخا نے ایک نیوار یوسف علیہ السلام کو گھن آئی، کمرے دے اندر 7ویں محل دے اندر آئی، دروازے بند کریں دی آئی۔ آخر جب 7واں محلہ دے اندر زلیخا دا خدا بھی پیا بت دا بنیا آیا۔ زلیخا نے کیا کیتا میں کپڑا چیندی گئی، اپنے خدا دے میں کپڑا چپاتا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا اے کیا کریں دی پئیں، کیوں پہ کجے نہیں ہے؟ آکھن لگی اے میرا خدا اے کجے نہیں پئیں تاکہ نہ میں کو دیکھے نہ تے کو دیکھے۔ لگا جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے اکھا مبارکہ میں جو آنسو آگے، فرمانا لگ گیا زلیخا تیرا دے جیاں خدا ہے جو کپڑے میں لکوے دے دیکھ سکدا نہیں، مر میرا او زندہ خدا ہے، او حیو او قیوم خدا ہے، جن دے کو کائنات دی کوئی طاقت لک سکدی نہیں، او ذات ہے ان دے کو کوئی شے چھپ سکدی نہیں۔ زلیخا نے اپنے ارادے پیش کیتے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری حفاظت آپ فرما چاہ۔ مفسرین کرام نے لکھے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے مکان دے روشن دان دو دٹھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دی شکل مبارک نظر آئی۔ آپ ہی میں اپنے دندان دے اندر انگلی رکھی کرے پر میں نے یوسف خیال کری نبوت والی چادر کو داغدار نہ تھی مانے میں۔ مسلمانوں سنو، جب یوسف نبی کو یہ آواز پہنچی ہے بلکہ یا کو حق لیتی ہے، یعقوب نبی نے پترا خیال کرے نبی یہی اپنی نبوت والی چادر کو داغدار نہ تھی وانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہن تو نہ بچاویں دبیا کون بچے سی؟ خالق کائنات نے فرمایا مینا یوسف اے جڑا دروازے انہاں دی طرف بھجنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ اللہ دروازے بندن، کھڑکیاں بندن، تالے لگے کھن چابے میں نے کول کہنی۔ اللہ فرمائے مینا یوسف اسا تالے دے محتاج نہیں، تالے اسا خدا دے محتاج ہیں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ لائیے، انہیں نبوت والی انگلی دا اشارہ کیتے نے، ایک دروازے کل نہیں پہنچ دے، دروازے تالا ترٹ کے پرے ونج پہنچ دے، دروازہ خود بخود کھلوے دے۔ مسلمانوں سنو، ایمیں بھج دیاں نے زلیخا پچھو بے بھج دیئے، اللہ دے نبی اگو دوڑ پیا مرین دے، دروازے خود بخود کھل دے میں دے، جڑے ویلے یوسف علیہ السلام آخری دروازے دے پہنچے، پچھو زلیخا بھج دی آکے یوسف نبی دے چولے کو ایمیں جو پکڑے، ایمیں ہاتھ لگے زلیخا دا نبی دے پاک کرتے کو، اللہ دی قسم چاہ کے پیادہ لوگوں سنو، اتھو زلیخا دا ہاتھ جو لگے اللہ نے تو چولے کو جدا کر چھوڑے۔ کیا مطلب؟ زلیخا ہی پلیت ہے، ارادہ ہی پلیت ہے، ہاتھ ہی پلیت ہے، یوسف بھی پاک ہے، یوسف دا کرتا بھی پاک ہے۔ اللہ دی غیرت برداشت نہیں کر سکی کہ جتے زلیخا دا نا پاک ہاتھ لگے، نبی دے پاک چولے دے او چولے دا حصہ نال رہ ونجے نا، جتے زلیخا دا ہاتھ لگے اتھوں چولا مولی مچھ تھی آگے، چولا ٹوٹا گئے۔ عزیز مصر دروازے دے آئی، تھاڑ کی تینے لٹی گئی دے ماری گئی، کاکھ نہ بچا، خیر دا ہے۔ آکھا لگی جڑا تیری عزت دشمن ہوئے کو کیا سزا دیکھنی چاہیے؟
بل سزائی آپ پہ تجوید کریں کو جیلے بند کر دو عزیز مصری میں کھڑ کے دے دے توجہ فرمائے سو ذرا حضرت یوسف کی میں گال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا حال سنایا پر عزیز مصر نے کیا کہتے ہیں کوئی گواہ ہے عزیز مصر نے کہا میں نے کوئی گواہ کہنی انہوں نے کہا تو گواہ پیش کر اپنی صفائی پیش کر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملک تیڑا حکومت توڑی اقتدار توڑا میں دا کنان دا وچوں میاں بھیراواں نے جو کچھ کیتا اے دل وچ پیا دے بھیراواں نے جو کچھ کیتا میں جاندا وک دیاں کدے گھر آ پہنچا ظلم بھی آپ کی تھی کھڑے ہو گواہ بھی میں نے کنو آپ کھڑے منگ دے ہو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں عزیز مصر اپنے خاندان وچوں اپنے کمبر قبیلے وچوں بلکہ یوسف بلکہ زلیخا دے رشتہ داراں وچوں او معصوم بچہ گھنا جڑا کھیر پیون والا ہوئے جڑا دودھ پیون والا ہوئے ماں دا اوہو میں یوسف دے حق وچ گواہی دے سی لوگوں سنو توجہ فرماؤ میاں مصر دے اندر حال پہ گئی کیا تھی گیا بادشاہ دی گھر والی تے ایک غلط ارادے کوئی اپنے آئے پرائے آئے سجن آئے دشمن آئے حقائق دیکھن والے بھی آئے تے شغل دیکھن والے بھی آئے سات دیواراں دا بال ہے جے کوئی میں تھا باندے چاہ کے آئین ای میں کھٹ دیا کے سمائے نے بال منہ وچ انگلی پا کے چسیندہ پہ یوسف علیہ السلام کو گھن کے آئین آدن یوسف گواہ آ گئی اپنے گواہ کو آکھ گواہی دے میں یوسف علیہ السلام نے میں نبوت والی انگلی دے اشارہ فرمائے فرمانے بچہ بول میں یوسف سچا ہاں یا کہنا او میاں صادقہ بات ہے غیور مسلمانوں بچے نے ہاں نہیں آکھیا نام نہیں آکھیا کہ ہاں تو سچا ہے اگر یہ جملہ نکل ونجے نا والوی گواہی واسطے کافی ہیں لیکن بچے نے ہاں نہیں کی تھی کوئی ریفرنڈم دے نہ تھی نہ پیاں بلکہ بچے نے وکالت کی تھی ہیں دلائل دے حقائق پیش کیتے ہیں ایمان والو سنو ہن آدھا کیا پہ معصوم بچہ فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين قرآن ہے یوسف علیہ السلام نے میں نبوت والی انگلی دے اشارہ کیتے ارے میں نے بچہ بول میں سچا ہاں میں حق دے ہاں نبی یوسف دی انگلی اشارہ تھے بچہ زمین دے بولیندہ کہ خدا عرشان دے قرآن بنیندہ کہ آو یار ایک دفعہ ول سن اللہ دا قرآن بچہ بولا کیوے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین معصوم بچہ بول پیا گواہی دے من والا گواہی پیا نے دے لوگو یوسف علیہ السلام دے چولے کو اگوں دیکھو جے کر اگوں چولا پھاڑیا کھڑے زلیخا سچی یوسف علیہ السلام سچے کہنی لوگو سنو سنو جنہ دلے معصوم بچے نہیں جملے آلائے سب لوگ جناب یوسف علیہ السلام دے کرتے مبارکوں اگوں دیکھن لگے لیکن کتاؤں چولا اردھیا نظر نہ آیا کتاؤں پھاڑیا ہویا نظر نہ آیا جنے ویلے چولے دا اگلائی سب محفوظ آئی صحیح آئی اکھاں جھک گیا ہتھاں میں جو چولے چھوٹ گئے شرمندے تھی گئے انہیں پچھن جوٹن لگے بال وال بول پیا آدھو لوگو سنو سنو واپس نہ منیو آو بھائی گال سنو کہیں فرمایا وَإِن كَانَ
كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فرمایا یوسف علیہ السلام دے چولے کو کانڈ پیچھوں دیکھو جیکر چولا کانڈ پیچھوں پڑا کھڑے بل زلیخا جھوٹھی یوسف علیہ السلام سچا ہے قرآن دے فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین زندگی باقی توڑ دا گھن مانی کوئی روسی ٹیکٹر دے نہیں ویسی پیا ذرا گھڑی کو دے دیکھو کیا تھی گئے ذرا گھڑی علیہ پاس دیکھو اللہ کرے کہیں دی بارہ نہ بجے اچھا اذان دے بول چلو بولا کہ یہ شکر اذان نہیں سی آخری تھی یہ دیکھو نا تو صاحب دنا لوگ ادھیاتن دے وچ کچھ رہانے لوگ بھی بیٹھیں دے جنہ ککڑ بے وقتی بانک دے وے نا مرغا تو وہ جاتا دوئے نوز تیوے پکڑوئی کو ہوئی کو انہا ٹائم دے دینا وقت دے سے بانکاں کو شروع کی تھی کرے اور رات دی 12:30 تھی دی پہی تو بھلا ہونی کوئی ٹائم ہی ادانا دا پر آنکھ جو لیتے سی چلو بول میں وہ بول چا سنے نا یہ شکر ہی نہیں دیا کہ بولی مار پڑھو دروشی تا اچھی اللہ ذات دے کاکا سائیں گھڑی دے مطابق صرف 2 منٹ میرا سفر دا ساتھی ہے تو سائیں اجازت دیو تے ناشری پڑھے چا گھڑی دے مطابق صرف 2 منٹ اٹھی وہ یارا کی نہیں ویندے اٹھی پڑھ تو صلو علی الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں
میں لج پالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا